یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کوئی صورت نہیں پڑھتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں. تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. شکایت لگانے والے نے، یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی یہ سورت معمولی سورت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے. یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا. تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں. صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے. یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور عبد الرحمن ابن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی. میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے. یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو. تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں. بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے. اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت. معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے. ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. یعنی مختار کل بھی اللہ ہے
اور عالم الغیب بھی اللہ ہے. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے. اور اللہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے. تو یہ غلط ہے. اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی بیٹے جیسے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو بیوی یا بیٹا بنایا ہے. بنایا بھی نہیں ہے اللہ نے. اللہ کے یعنی کسی کو محبت میں بیٹا کہہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کو بیٹا بنا لینا یہ ایک الگ چیز ہے. کیونکہ ہم جب کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے والی وارث چاہیے. اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ کا کوئی والی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ اس صورت کا بنیادی اسباق تھے. اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا. سب سے پہلے سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے. اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک تو خلوص، ہم کہتے ہیں نا خلوص سے دل سے یہ کام کیا، نیت درستی اس کی. اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے. بلکہ اس کو اور زیادہ واضح، اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے. جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی. اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا. جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اونطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنھا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے. نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آیا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا.
بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے ایک قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک قرآن ہو جائے گی، تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گئی. اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا. تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے. تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے. لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت. سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے. سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں. پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں، اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی. تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو. سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے. اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں. ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی. دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک قسم کا مضمون ہے. اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں. یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں. تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے. اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. تو حدیث ہی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے. سورہ فلق، سورہ ناس افضل ما يتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی. تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس. تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ. تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. کیونکہ اس سورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت ہے، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت ہے. تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا. وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی،
ولم یکن لہم ذالک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے. وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے. ولم یکن لہم ذالک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں. کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان. تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی. ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے، اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں. یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا؟ من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے؟ ہمارا جو رب ہے کس میٹر، جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے؟ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی. اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں. اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے. الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں سورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ سورت زبانی یاد ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہو، تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں. عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی قل، ان کو کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہے. لم یلد، نسب کی بات کرتے ہو، اس نے تو کسی کو نہیں جنا. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی بھی کفوا، ہم پلہ نہیں ہے، لہو اس اللہ کے لیے، کفوا
ہم پلہ احد کوئی بھی آخر میں آئے گا، کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرالل نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں، تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا۔ تہجد کا بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے، تھوڑی دیر سوئے جائیں، پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں منقول ہیں۔ تو بہتر یہ کہ 8 رکعتوں کا معمول بنایا جائے، لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اور اس سے 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور وتر جو ہے تہجد کے بعد پڑھے جائیں۔ اگر جس کو یقین ہو کہ تہجد میں اٹھے گا تو اس کو چاہیے کہ وتر وہ تہجد کے بعد پڑھے، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، پھر وتر پہلے پڑھ لیں اور پھر تہجد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پڑھ لیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ کا بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ ان کا تہجد کا معمول تھا، روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن بیمار بھی تھے، تھکاوٹ بھی تھی، تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا۔ ابھی پورا واقعہ ذرا غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو۔ اچھا، ان کا تہجد کا پروگرام ہوتا تو غالباً مصلی پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے، ورنہ شیطان نے یہ ورگلاتا ہے کو ابھی اٹھو گے، ابے پھر جا کے مصلی تلاش کرو گے، ابے پھر یہ چھوڑو یار۔ تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، نیند بھی آ رہی ہے، کیا کریں؟ اب شیطان کا مقابلہ شروع، شیطان با مقابلہ انسان، کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پڑا ہوا ہے، میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، کوئی پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا، حدیث میں آتا ہے شیطان دھمکی دیتا ہے سو جا بھائی، بہت لمبی رات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں شیطان سے مقابلہ کیسے کروں؟ نفس سستی ہے، تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع۔ یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں، ان کی نہیں ہے۔ شیطان کو کیا شروع کر دیا؟ ٹوپی کرانا۔ جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے، پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو دعوت کروا رہا ہوں تو اس سے روزانہ تو پڑھتا ہے نا۔ یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے۔ سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع، پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد۔ تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے، کل فرض چھڑوائے گا۔ فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے، توبہ کر لینا، توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی، کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے، آپ بھی شیطان کو ٹوپی کرو۔ تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟ انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا بھائی سو جا۔ انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا بھائی، میں بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا، تھوڑی دیر بیٹھوں گا بس، کہہ رہے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے، آپ اس کو بتائیں نا 2 منٹ بیٹھو تو لیٹ جانا، چلو نیند میں آ گئی ہوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا۔ اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہا ہے لیٹ جاؤ، تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا۔ ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا۔ جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے، جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیوں کے روزے ہوں گے یا اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں رکھنے ہی رکھنے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار رکھیں یا نہیں رکھیں، بہت پریشان رہتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگ ہیں جو بالکل پریشان نہیں چلا ہوتے، جاتا ہوں۔ ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی رکھنے اور ایک وہ جنہوں نے رکھنے نہیں، چاہے سردیوں کے ہو یا گرمیوں کے، یہ دونوں بالکل پریشان نہیں ہوتے۔ درمیان والا طبقہ ہے نا جو سوچتا ہے کہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، تو نفس رکھنے کے نہیں آمادہ ہو جاتا ہے، وہ کیا رہتا ہے؟ اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا۔ بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو شان کو پرے کرو۔ پریشانی کا مطلب پریشان، شان کو کیا کر دو؟ شان کا مطلب ہماری بھی کوئی شان ہے، ہماری بھی کوئی سوچ ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔
اللہ جو کہے گا یہ وہ واقعی میں ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، روزہ تو بہرحال آپ کو یہ احساس روزہ ہو کہ وہ تو ایسے رکھنا ہمارے ہے. اکابر تو نے اس سے کیا، انسان بزرگوں نے سکون کیا، میں تو اس رہتا طرح ہے. کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہی وہ ہوتا ہے جو ان کے شخص ساتھ ہوا، پریشانی تحقیق کی والی پابندی ہو گئی. زندگی اب گزارتا کیا ہے کہتے جو ہیں کہ کسی میں بھی گیا معاملے میں پانی کے کنفیوز چھٹکے ہوتا مارے ہے. اور پورا جو وضو کر غیر لیا مسلم جلدی ہے سے. نا، غیر وضو مسلم، کے بعد بھی اللہ نے شیطان کیا ان کہہ رہے ہیں، کی آ جا بے لیڑے